ہے یا پھر ہمارا یقین کسی اور چیز پر ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ ایک عالم دین تبلیغ پہ گئے ماہ مبارک رمضان میں، وہاں سے ہدیہ ملا، واپس آئے، کہا کہ چلو میں پہلے حرم میں قم المقدسہ میں بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی صلوات بھیجتے محمد وعلی اللہ صلی اللہ، کہا بی بی کی زیارت کر لوں پھر گھر جاؤں گا۔ وہاں دیکھا تو ایک اور شخص ملا، میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، یہ ان کے پاس گوشت تو تھا نہیں، وہ ایک لفافہ تھا، وہی دے دیا اس کو، دے دیا زری کے پاس کہ بی معصومہ مہینے کے بعد گھر جا رہا ہوں، جو تھا دے دیا، ہاتھ خالی ہیں۔ ابھی مسجد سے باہر ہی نکلے تھے تو ایک اور شخص آیا، کہا یہ لو آقا بروجردی نے تمہارے لیے لفافہ بھیجا ہے۔ کھولا، اتنا ہی ہدیہ تھا۔ خوب رابطہ ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی میں عزیزان محترم امام کے لیے، امام کس کا نمائندہ ہے؟ پروردگار کا۔ کس سے تعلق بنائے؟ پروردگار سے۔ امام کے سسٹم میں مضطرب ہونے کے بعد پہلی چیز دعا ہے، الدعا صلاح المومن۔ امام سجاد فرماتے ہیں کہ دعا مومن کا اسلحہ ہے، اسلحہ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ وہ انسان بہرحال دعا۔ اب ہماری زندگی میں اذان محترم یقیناً ماشاءاللہ آپ سب نماز ہیں، اہل نماز ہیں، آپ نماز پڑھتے ہوں، نماز کے بعد دعا کتنی دیر مانگتے ہیں؟ اور وہ دعائیں کہ جو ہمارے پاس معصومین سے آئی ہیں، وہ دعائیں ہماری زندگی میں کتنی ہیں؟ کتنا ہم ان دعاؤں کو، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام میں گزرے، امام نے کے اوپر سختی تھی، حکومت نے ان کو نظر میں رکھا ہوا تھا، کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے، کوفہ اور شام، اس کے بعد مدینہ، امام نے اس کے باوجود بھی اپنا کام جاری رکھا، دعاؤں کے ذریعے سے زندگی کی ہر چیز سکھائی، حتیٰ صحیفہ سجادیہ میں حکومت کیسے ہونی چاہیے امام نے وہ بتایا۔ تو کیا یہ صحیفہ سجادیہ ہماری زندگی میں ہے، جسے زیور اہل بیت کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ کو؟ صحیفہ سجادیہ میں دعائیں کتنی ہیں؟ کون کون سی دعائیں ہیں؟ ہمیں، مجھے یاد نہیں پڑتا کتنے، 4 سال لگے یا پتہ نہیں 5 سال، ایک دعا ہے، دعا نمبر 20، مکارم الاخلاق، دعا ہے مکارم الاخلاق، 4 سال لگے ہمارے استاد کو اس دعا کو شرح کرنے میں، مرتب ہم ہفتے میں ان کے درس میں جاتے ہیں، ہمارے پاس فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم وہ صحیفہ سجادیہ کھولیں۔ مناجات 15، 15 مناجات، 15 کہتے ہیں 15 کو، 15 مناجات ہیں امام کی، صلوات بھیجتے محمد والے۔ یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد۔ جانے مناجات 5، جوان ہیں آپ لوگ، اتنا ٹائم ہوتا ہے، محنت بھی کوئی نہیں کرنی، کئی کتاب نہیں خریدنی، موبائل کی اپلیکیشن میں شیعہ ٹول کٹ، مفاتیح الجناح، ڈیوائن پرلز، امامیہ ایپ، سب کے اندر 15 دعاؤں کا سیکشن جو ہے، دعا میں جائیں گے مناجات آ جائیں گی، 1 2 سے لے کر 15 تک۔ پہلی مناجات ہے توبہ کرنے والے کی مناجات، مناجات تائبین، توبہ کرنے والے کی مناجات۔ وہ عربی میں نہ پڑھیں آپ، اردو میں پڑھیں، انگلش میں پڑھیں، جس میں پڑھیں تو صحیح،
پڑھے زندگی میں کیسے خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، کیسے صرف وہ دعائیں پڑھنے سے آپ کو خدا کی معرفت حاصل ہوگی۔ آج ہم خدا کو نہیں پہچان رہے۔ خدا، لیکن جس چیز کی اہمیت زندگی میں ہو نا وہ نظر آتی ہے۔ خوف کیمروں کا ہو، گاڑی سپیڈ سے نہیں چلاتا آدمی، پولیس کھڑی ہوئی ہو تمیز سے رہتا ہے آدمی، مگر خدا کی معرفت میں ہی ہے۔ خدا تو دیکھ رہا ہے، ہر چیز نوٹ بھی ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ کیونکہ مجھے آیت اللہ عثمان بہجت کیا فرماتے تھے، اگر تمہیں خدا کے وجود کا احساس ہو جائے تم کبھی گناہ نہیں کرو گے۔ خدا دیکھ رہا ہے، نہ صرف دیکھ رہا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، تمہارے نیت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ مناجات تائبین، پروردگار میں اپنے گناہوں کے اقرار کو تیری بارگاہ میں وسیلہ لے کر آیا ہوں۔ میں خود، انسان لوگوں کے پاس زیادہ ہے، التماس کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں نہیں جاتا، شرم آتی ہے۔ ایک عارف ایک شہر سے گزر رہے تھے، دیکھا بچے چوک پہ کھیل رہے ہیں، کھڑے ہو کے، ایک بچے کے کپڑوں میں مٹی لگ گئی، ظاہر کھیل رہے تھے۔ گھر گیا، ماں نے دروازہ کھولا، اس کی حالت دیکھی، کہا کہ میں نے تمہیں منع کیا تھا، اگر پھر تم گندے کپڑوں سے آئے تو میں گھر آنے نہیں دوں گی تمہیں۔ کہا ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا، ماں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ نہیں، آخری دفعہ۔ دوسرے دن وہ کہتے ہیں بزرگ کہ میں پھر گزر رہا تھا، دیکھا وہی بچے پھر کھیل رہے ہیں، پھر مٹی کپڑوں میں لگی ہوئی۔ جانے لگا، اس نے دوستوں سے کہا کہ بھائی آج میری ماں مجھے گھر آنے نہیں دے گی، کل بڑی مشکل سے گیا ہوں، مجھے آج اپنے گھر لے جاؤ۔ دوسروں نے کہا ہم خود اپنے گھر مشکل سے جاتے ہیں۔ مجبور ہوا، بچہ پھر دروازے میں کھڑا ہوا ہے، ماں کو کہہ رہا ہے کہ ماں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا۔ باہر کھڑا ہوا گریا کر رہا ہے، ماں دروازہ کھول دے، ماں اندر سے رو رہی ہے۔ یہ میں ہر روز سمجھاتی ہوں، ہر روز منع کرتی ہوں، یہ ہر روز یہی کرتا ہے۔ وہ باہر رو رہا ہے، وہ اندر رو رہی ہے۔ وہ عارف بزرگ، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، کہا آنے دو۔ کہا ہم بھی تو ہر روز خدا کی بارگاہ میں غلطیاں کرتے ہیں، مگر خدا تو اپنی بارگاہ سے ہمیں باہر نہیں نکالتا۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ اور توبہ کے لیے اس نے یہ نہیں کہا کہ تم ابھی کر لو، نا،